بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ احمد جاوید غامدی صاحب کے نام سے کون واقف نہیں، ہمارے دور کی بہت بڑی شخصیت۔ انہوں نے ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے نئی راہیں دکھائیں اور تقلید کا جو ہمارے ہاں ایک رجحان تھا اس کے بارے میں بتایا کہ کرٹیکلی دیکھنا چاہیے چیزوں کو۔ تو ہماری اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میں اپنے سول سروسز اکیڈمی لاہور میں تھا تو اس زمانے میں وہ بھی ینگ تھے، اس زمانے میں بھی ہمیں 80s کی بات کر رہا ہوں، ہمیں لیکچر دینے آیا کرتے تھے۔ اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بات دلائل کی بنیاد پہ کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ دلائل سے اپنی بات کو ثابت کریں، اور یہ ان کا بہت بڑا خاصہ ہے۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں جو ہم نے پڑھی بھی ہیں اور بہت استفادہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور ان کو صحت سے رکھے۔ لیکن حال ہی میں انہوں نے ایک افغانستان سے متعلق جو 15 اگست کے بعد طالبان نے کنٹرول کیا افغانستان پہ، اس کے بارے میں کچھ دلائل پیش کیے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے ان دلائل سے اتفاق کرنا کم از کم مجھے ذرا مشکل لگ رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب جیسے تیسے بھی ہو گیا تھا، 2001 کے بعد ایک پروسیس چلا اقوام متحدہ کے ماتحت اور US کے ماتحت، اور ایک آئین بھی بن گیا تھا، تو طالبان کو چاہیے تھا کہ اس آئین کے اندر رہ کر اپنی جد و جہد کرتے، سیاسی جد و جہد کرتے، اور پھر جو بھی طریقہ کار تھا، انتخابات ہو رہے تھے، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے، اور اگر لوگوں کو ان کی تائید حاصل ہو جاتی تو وہ جو ہے حکومت بنا لیتے اپنی۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہی بھی کہا کہ جو بندوق کے زور سے حکومت بنتی ہے وہ زیادہ عرصے چلتی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ساتھ پاکستان کا بھی ذکر کر دیا کہ پاکستان میں بھی تو یہ ہوتا رہا ہے کہ بندوق جب آ جاتی ہے، مارشل لاء لگ جاتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ملک میں ایک قسم کا ایک تنزل سا شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو رائے کا حق نہیں دیا جاتا۔ میرے خیال میں غامدی صاحب نے بسط احترام میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے دو چیزوں کو تھوڑا بہت ملا دیا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، اس میں طالبان کی حکومت تھی، ان کو فورس کے ذریعے ہٹایا گیا تھا، اور طالبان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی خانہ جنگی کر رہے ہیں۔ طالبان نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ وہ فورن آکوپیشن کے خلاف اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، اور ان کی جد و جہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک وہ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان بحال نہیں کر لیتے۔ تو ان کی جد و جہد کوئی خانہ جنگی نہیں تھی، یہ پہلی بات یاد رکھنی چاہیے۔ کیونکہ جب غامدی صاحب نے پاکستان کا بھی ذکر کیا اور بندوق کا ذکر کیا، تو مجھے لگا کہ شاید وہ ان دونوں چیزوں کو ایک ہی لینس سے دیکھ رہے ہیں۔ فورن آکوپیشن کا جہاں تک تعلق ہے، وہ عالمی قانون کے مطابق بھی اس میں جد و جہد بلکہ آرمڈ اسٹرگل، بندوق کا استعمال بھی جائز ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تو آج بہت سی جو ریاستیں اس وقت موجود ہیں وہ کالونیز ہی ہوتی، اور پھر تو ہم جو ہے جموں اور کشمیر میں بھی جو جد و جہد ہو رہی ہے وہ بھی جو ہے گو کہ غامدی صاحب کا یہی رائے اس کے بارے میں بھی ہے کہ کشمیریوں کو اپنی سیاسی جد و جہد کرنی چاہیے اور آرمڈ اسٹرگل سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی قانون میں بھی جو آرمڈ اسٹرگل ہے اس کی گنجائش، اس کی اجازت ہے۔ اجازت کیا ہے کہ جو بین الاقوامی دنیا ہے اس پہ یہ لازم کیا گیا ہے، جو پرنسپل ہے ایرگا اومنس، اس کے تحت یہ لازم کیا گیا ہے کہ جو بھی اس قسم کی جد و جہد ہیں آپ ان کی آرمڈ جو ہے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے آپ کو۔ تو غامدی صاحب یہاں پہ، اور پھر یہ ریئل پالیٹک ہے جو دیکھیے نا، اس وقت چونکہ امریکہ اس وقت سپر پاور تھا، ابھی بھی ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے تباہ کرنا ہے طالبان کو، انہوں نے اٹیک کیا، ہزاروں لوگوں کو مارا، اور اس کے بعد جو افراتفری اس خطے میں آئی وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔
تو کیا طالبان اگر اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھتے تو وہ اسلامک ایمریٹ افغانستان بنا سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے وہ تو اب جو ہے انہوں نے اپنا ایک آبجیکٹو تھا ان کا، اور وہ آبجیکٹو انہوں نے حاصل کیا، اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ اپنا آبجیکٹو حاصل کر لیں گے، اور پھر انہوں نے یہ ثابت بھی کیا کہ چاہے کتنی بڑی پاور کیوں نہ ہو، اگر آپ میں عزم ہے، استقلال ہے اور کمٹمنٹ ہے تو، اور ایمان کی طاقت آپ میں موجود ہے، تو کوئی سے بڑی طاقت بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، اور طالبان نے یہ پروو کیا ہے۔ تو اب طالبان جو ہیں انہوں نے اب اسلامک ایمریٹ آف افغانستان بنا لی ہے، تو اب دیکھنا آگے یہ ضرور بات ایک لحاظ سے غامدی صاحب کی اس حد تک بات دیکھنا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب جو سیاسی نظام دیتے ہیں وہ کس قسم کا ہوتا ہے۔ آیا وہ سیاسی نظام جبر و استبداد پہ مبنی ہے یا وہ ایک جمہوری نظام ہے، کیونکہ وہ امرہم شورا بینہم کی بات کرتے ہیں جو قرآن نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے۔ اب وہ مشاورت سے چلاتے ہیں اپنا نظام یا کس طرح چلاتے ہیں، یہ ایک اب دیکھنا ہے۔ اور طالبان کئی بار یہ کہہ چکے ہیں جب سے انہوں نے 15 اگست سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے بھی، کہ اس بار وہ کوشش یہی کریں گے کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، اور جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے وہ بھی ممکن ہو جائیں گے، لیکن اس وقت تو وہ انتخابات کی صورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا ایک سیاسی نظام طالبان دے دیں جو کہ ہمارے اسلام سے زیادہ قریب ہو، مطابقت رکھتا ہو، لیکن اس وقت انتخابات تو بہرحال افغانستان میں نہیں ہو سکتے۔ اور پھر طالبان کس بنیاد پہ انتخابات لڑیں گے؟ ابھی تک تو ان کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہے۔ جب وہ پرفارم کریں گے، ڈیلیور کریں گے، تو پھر کچھ 4-5 سال کے بعد اپنا رپورٹ کارڈ عوام کے سامنے رکھیں گے، تو تبھی ممکن ہے کہ وہ انتخابات میں جائیں۔ ابھی تو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ کس طرح وہ اپنی پوزیشن کو، کنٹرول کو کنسالیڈیٹ کریں، تمام لوگوں کو یکجا کریں، اپنا سیکیورٹی جو معاملات ہیں اس پہ رکھیں، کیونکہ ابھی بھی بہت سے لوگ افغانستان میں ہیں جو کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس وقت وہ جو طالبان کے لیے چیلنجز ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ نوعیت کے ہیں، وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن کے ہیں، ریکنسٹرکشن کے ہیں، تو اس وقت سسٹم جو ہے اس کو کسی طرف لے جانے کے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے بہرحال گورنمنٹ بھی فارم نہیں کی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً انتخابات بڑی اچھی چیز ہے، ہونے چاہیے، اور جمہوریت آنی چاہیے، اور طالبان دیکھنا اب یہ ہے کہ وہ کون سا سیاسی نظام دیتے ہیں۔ کیا وہ امر و مشورہ بینہم کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ایک تو انتخابات ہیں، لیکن ممکن ہے کوئی اور صورت بھی نکل سکتی ہے۔ کنسلٹیشنز کا جہاں تک پروسیس ہے اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ انتخابات ہی ہوں۔ جو نظام جو افغانستان کے مزاج کے مطابق ہے، طالبان شاید وہ زیادہ ترجیح اس کو دیں، لیکن یہ بات کی باتیں ہیں۔ جو اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ غامدی صاحب نے جو ایک کسی ریاست کے اندر جو سیاسی جد و جہد ہے اس کو، اور جو فورن آکوپیشن ہے، غیر ملکی تسلط کے خلاف جو جد و جہد ہے، ان دونوں کو مکس کیا۔ اس وجہ سے جو ان کے کنکلوژنز ہیں وہ شاید میرے جیسے شخص کے لیے مشکل ہوں، کیونکہ بین الاقوامی تعلقات میں بہرحال جو ہے اصول پرستی کہاں ہے، اور کیا اصول ہیں، کیا قوانین ہیں، جو کہ ہر وقت وہ جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاور از دا ریالٹی، چاہے وہ ملٹری پاور ہو یا اکنامک پاور ہو۔ تو اب دیکھتے یہی ہیں کہ طالبان کس طرح آگے لے کر اس معاملات کو چلتے ہیں، اور چیلنجز تو بے شمار ہیں، لیکن طالبان آر ڈٹرمنڈ کہ جو ان کی کامیابی ان کو ملی ہے ملیٹریلی، اب اس کو وہ ڈپلومیٹک اور سیاسی فتح میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔